بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز بھی کچھ گزارشات پیش کی تھیں ملک کے، قوم کے وسیع تر مفاد میں، کہ جو بگڑے ہوئے حالات ہیں ان کو درست کرنے کے لیے کوئی پازیٹیو کوشش کی جائے، اس کے لیے عملاً جد و جہد کی جائے، اپنی انا کی قربانی دی جائے۔ ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور ہم اگر اس ملک کے لیے اپنی انا کی قربانی بھی نہ دے سکیں اور ہماری اسی انا میں ملک کا ستیہ ناش ہو جائے، تو پھر ہماری نسلیں بھی ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ وہ بھی شاید ہمیں کہیں کہ انہوں نے یہ بڑے بڑے سے، تو کچھ لوگوں نے سوچا مل کے، انہوں نے تحفظ آئین پاکستان اور دیگر جماعتوں نے، اس میں نے دیکھا کافی جماعتوں کے افراد موجود تھے، مولانا محمد خان شیرانی کو بھی دیکھا، اور راجہ ناصر عباس کو بھی دیکھا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو بھی، لیاقت بلوچ کو بھی، اور دیگر پی ٹی آئی کے لیڈر تو تھے ہی، محمود خان چکزئی بھی۔ انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس کر کے کوشش کی کہ کسی طرح ایک موقف اپنا کے حکومت کو بتائیں کہ یہ کام کریں تاکہ ملک کا نظام صحیح سمت میں آگے بڑھ سکے۔ حکومت نے کیا کیا؟ وہ حکومت جس کا وزیر اعظم کئی دنوں سے روح پوش ہے، نہ اسے بلوچستان کے حالات نظر آ رہے ہیں، نہ خیبر پختونخوا کے حالات نظر آ رہے ہیں، بلکہ وزیر داخلہ جو ایک ایس ایچ او کی مار کہتا تھا بلوچستان کو، اس نے بلوچستان میں جا کے اعلان کر دیا کہ ہم جتنے زائرین جا رہے ہیں ایران اور عراق میں ظاہر ہے بڑی بڑی زیارتیں ہیں، ایران میں بھی ہیں، عراق میں انبیاء کرام سلام اللہ علیہ مجمعین کے مزارات ہیں، اہل بیت اطہار کے مزارات ہیں، حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، بہت سارے لوگ زمینی رستے سے سفر کرتے ہوئے، اور زمینی رستے سے اس لیے کہ ان کو سستا پڑ جاتا تھا، جہاں جہاز کی ٹکٹ 1.5-2 لاکھ روپے خرچ کرنی ہے، اس کی بجائے اگر ان کا کام 20-25 ہزار میں بن جاتا تھا، تو ایک بڑی سہولت تھی جو وزیر داخلہ صاحب نے یہ کہہ کے بند کر دی کہ زائرین کا زمینی سفر کا رستہ ہم بند کر رہے ہیں، جس نے جانا ہے جہاز پہ جائے، نہیں جانا تو نہ جائے۔ تو وزیر داخلہ صاحب کو اگر تھوڑا بہت بھی احساس ہوتا کہ کل تک تو میں ادھر آ کے بڑھ کے مار رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، اور اب انہوں نے ہمارا زمینی رستے کا سفر بھی بند کروا دیا، اس پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ زائرین جو سارا سال جاتے رہتے، محرم الحرام میں بے شمار لوگ جاتے، اور پھر آگے ربیع الاول شریف آ رہا ہے، ربیع ثانی آ رہا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے۔ وزیر اعظم کو اس پہ توجہ دینی چاہیے تھی، وزیر اعظم کو خیبر پختونخوا کے معاملات پہ توجہ دینی چاہیے تھی، لیکن وزیر اعظم کی ساری توجہ اس پہ تھی کہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس ہو گئی، کچھ سیاستدان مل بیٹھے اور انہوں نے کچھ قراردادیں، یہی ہوتا ہے نا کہ تقریریں ہوں گی، کوئی بھڑاس نکالیں گے، کوئی تجویزیں دیں گے، کوئی قراردادیں پاس کریں گے کہ یہ نہیں یہ کرو، تو آپ کا اس سے کیا نقصان ہو جائے گا؟ عقل مند حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ اس پہ عمل پیرا ہوں، اگر کوئی اچھی بات آتی ہے، اچھی تجویز آتی ہے تو اسے قبول کریں، اور اگر کوئی تجویز اچھی ان کے مطابق اچھی نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے، تو نظر انداز کر دیں۔ لیکن ہمارے ان مہربانوں نے، جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں، جو ووٹ کو عزت دو کے نعرے مارتے تھے جی ٹی روڈ پہ، انہوں نے اس کانفرنس کی ہوٹل کی بکنگ ہی کینسل کروا دی، اور اسلام آباد میں آرڈر دے دیا کوئی ہوٹل والا ان کو جگہ نہ دے، بلکہ جس ہوٹل میں انہوں نے بکنگ کروائی ہوئی تھی اس کو تو یہ کہا کہ اگر یہ کانفرنس ہونے دی تو تمہارا ہمیشہ کے لیے کاروبار ہوٹل ختم کر دیں گے۔ اس طرح کی ظالم حکومت تو ہم نے کوئی نہیں دیکھی تھی۔ ماشاء اللہ دور بھی ہم نے ضیاء الحق کا دور بھی دیکھا، پرویز مشرف کا دور بھی دیکھا۔ پرویز مشرف کے دور میں ہم نے بہت کانفرنسیں کی، مختلف اسلام آباد کے ہوٹلوں میں بھی کی، لاہور کے ہوٹلوں میں بھی کی، مختلف شہروں میں کی، بلکہ کھلی کانفرنسیں بھی کی، کوئی مینار پاکستان میں، کوئی نشتر پارک میں، کوئی کوئٹہ میں، کوئی پشاور میں۔
لیکن اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا کہ آل پارٹی کانفرنس جس میں عوام عام آدمی نہیں ہے، صرف لیڈر ہیں مختلف جماعتوں کے، اور وہ بیٹھ کے تجاویز کا تبادلہ کریں گے، وہ بھی برداشت نہیں ہوئے۔ اس کانفرنس پہ پابندی لگا دی، اور انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے مصطفیٰ نواز کھوکھر وغیرہ نے پھر کوئی جگہ لے کے وہاں کانفرنس کی۔ تو میں آرمی چیف صاحب سے بھی کہتا ہوں، وزیر اعظم سے بھی کہتا ہوں، صدر صاحب سے بھی، کہ تھوڑا سا وقت نکالیں اور ان کی گفتگو سن لیں۔ میں نے 3-4 آدمیوں کی گفتگو کل سوشل میڈیا پہ سنی، جن میں سینیٹر مشتاق محمود خان چکزئی، ایک ایڈوکیٹ خاتون ربیہ باجوہ، ایک محسن داوڑ، یہ ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں صاحب، اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لا کے آپ کی حکومت بنوانے والے تھے، اور آپ کے ساتھ کو 1.5 سال حکومت میں بھی اگر نہیں بھی رہے تو کم از کم حامی رہے۔ ان کو بھی اب چونکہ وہ اب حکومت میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو پاکستان میں ان کا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی جگہ بیٹھ کے ملک کے معاملات پہ غور و خوض کر سکیں۔ کچھ تھوڑا سا احساس کریں آپ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا مطالبات کیے؟ انہوں نے مطالبات، جو سب سے بڑا ان کا مطالبہ ہے، تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں رہیں، تمام ادارے اپنا اپنا کام کریں، دوسروں کے معاملات میں دخل نہ دیا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے، جس نے پاکستان کے نظام عدل کا بیڑا غرق کر دیا، پارلیمنٹ کا ستیہ ناش کر دیا، اسے ختم کیا جائے، عدلیہ کو آزاد کیا جائے، میڈیا کو آزادی دی جائے۔ کاشف عباسی کو بھی میں نے دیکھا، انہوں نے صرف میڈیا تک بات کی کہ میڈیا کو آزادی دی جائے۔ تو انہوں نے یہ مطالبات، باقی بھی جتنے لیڈرشپ تھی، انہوں نے بڑی بڑی اچھی تجاویز دیں اور کچھ قراردادیں، مطالبات۔ اگر حکومت واقعتاً پاکستان کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت ان کو اخلاص مخلص ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کی اچھی تجاویز پہ ان کو کہیں کہ چلیں یہ تجاویز جو ہیں آپ کی، ان پہ ہم مل بیٹھتے، ان پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ اور محمود خان چکزئی جیسا زیرک سیاستدان، بزرگ سیاستدان، کسی زمانے میں 2 ہستیاں ہوتی تھیں، وہ جب قوم کو اکٹھا کرنا پڑتا تھا تو کر لیتی تھی۔ ایک قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، دینی سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے بہت سارے معاملات حل کر لیتے تھے۔ دوسرے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے بہت سارے معاملات کا حل نکال لیتے تھے۔ اب ان بزرگوں میں سے، پرانے لیڈروں میں سے محمود خان چکزئی جیسے لوگ رہ گئے۔ ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ ان کی دائیں طرف ایک طرف مولانا محمد خان شیرانی، ایک طرف راجہ ناصر عباس، جماعت اسلامی، صاحبزادہ حامد رضا، اسد قیصر، بیرسٹر گوہر اور دیگر وکلاء کے لیڈر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ قوم کی کریم ہے، آپ کو ان کی بات سننی چاہیے۔ عمران خان کے ساتھ آپ نے دشمنی بھی سیاسی دشمنی نہیں، ذاتی دشمنی بنا لی۔ یعنی عمران کے بیٹے اگر کہتے ہیں کہ ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں، یہاں شور مچ جاتا ہے، جی پاکستان آئیں گے تو گرفتاری ہوگی، پاکستان آئیں گے تو آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ اب وہ امریکہ گئے ہیں تو فکر لاحق ہوگی کہ پتہ نہیں امریکہ میں کیا کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتا دیا کہ اپنے باپ کی رہائی کی بات کر رہے ہیں۔ ہر اولاد کا حق ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے جو ہو سکتا ہے ان سے کریں۔ میری رائے میں تو وہ بہت دیر سے نکلے ہیں، انہیں جلدی نکلنا چاہیے تھا، ان کی بات سنی جاتی۔ جہاں بھی وہ جس میڈیا پہ بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، انٹرویو دیں گے، ایک تو وہ انگلش سپیکنگ ہیں اور دوسرا عمران خان کے بیٹے ہیں، اور جس سے وہ ملنا چاہیں گے اور کوئی انکار بھی نہیں کرے گا۔ ان کی بات بھی دنیا کا، اور پچھلے دنوں جو انٹرویو یا کوئی مضمون وغیرہ لکھا تھا انہوں نے، پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگوں نے دیکھا۔ تو یہی حکومت کو فکر پڑی ہوئی۔ تو جو حکومت اتنی خوف زدہ ہے، اتنی ڈری ہوئی ہے کہ وہ بچوں کا باپ کو ملنے آنا بھی برداشت نہیں کر سکتی، وہ دیکھ لے کہاں کھڑی۔ قوم تو ساری نکلنے کی تیاری کر رہی ہے، احتجاج پہ ہے قوم۔ اگر قوم یہ فیصلہ کر بیٹھی، لگتا یہی ہے کہ قوم یہ سوچ بیٹھی ہے کہ نہ عدالت سے انصاف ملے گا، نہ پارلیمنٹ کوئی فیصلہ کرے گی، اور نہ حکمرانوں میں اتنا دم خم ہے کہ یہ کچھ کر سکیں۔
میدان میں نکلنا پڑے گا، پھر صاحب آپ کے لیے مسئلہ ہوگا اور پورے ملک کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اس لیے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، قبل اس کے کہ کوئی ایسا حادثہ ساری قوم کو سڑکوں پہ لے آئے، اس سے پہلے معاملات کو درست کر لیں۔ جو اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کے مطالبات ہیں ان پہ توجہ فرمائیں، ان پہ کان دھریں، ان کی بات سنیں اور اسے حل کرنے کے لیے جو ہو سکتا ہے کر گزریں، تاکہ ملک کے معاملات جو ہیں وہ سنور جائیں۔